اچھا اب تھوڑا سا سر آپ کے کیونکہ لاسٹ فیو منٹس ہیں آپ کے عہدے کے حوالے سے ریلوے میں بہت ساری چیزیں ہوئیں، کیا کچھ لوگ آئے، کیا کچھ کہہ کے گئے، کسی نے امپلیمنٹ کیا، کچھ نہیں کر سکے، آپ کیا نیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلی بات کہ میں جب آیا میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. میں نے کہا پنکچویلٹی، کلیننس اور بڑا مشکل ویسے آپ کو عہدہ ملا ہے. چیلنجنگ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ دیکھیں نا، میں نے کہا فوڈ کوالٹی، ٹھیک ہے، ان تینوں کے اوپر میں نے فوکس کیا. سعد رفیق صاحب نے بھی بہت ویسے کام کیا تھا. بہت میرا بھائی ہے وہ، میں اس کے کام کو کسی طور کے اوپر یہ نہیں کہوں گا، بہت زیادہ کام کیا، بہت چیزیں بہتر کی، لیکن آپ اب نیا ویژن کیا لے کے لیکن آ میں رہے ہیں؟ بالکل انہوں نے جو کیا وہ بہت ہے، اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. میں نے کہا پنکچویلٹی کے اوپر، کلیننس کے اوپر، فوڈ کوالٹی کے اوپر میں نے الحمدللہ پورے کا پورا زور دیا ہے. اس وقت ہماری جو پنکچویلٹی تھی جب میں نے ٹیک اوور کیا 46% تھی، اب 83% ہے. اور اس کے علاوہ کلیننس آپ دیکھیں کہ ہمارے پنڈی کے اسٹیشنز تینوں، پنڈی، چکلالا اور مارگلا، یہ آپ اپنے رپورٹر کو بھیجیں، یہ کل رپورٹ بنائے وہاں پہ اس کی کلیننس کے اوپر، اس کے ویٹنگ ایریاز کے اوپر، اس کے انفارمیشن ڈیسک بنائے ہم نے. تمام بڑے اسٹیشنوں پہ انفارمیشن ڈیسک بنائے. پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے 40 اسٹیشنز پہ وائی فائی فری لگانے لگے ہیں. پھر ہم اسی طریقے سے پنجاب گورنمنٹ سے مل کے 8 روٹس جو ہیں جہاں سے 8 کروڑ عوام، 10 روٹس کے اوپر 8 کروڑ عوام پنجاب کی مستفید ہوگی، ان کی اپ لفٹنگ کرنے لگے ہیں. سی ایم پنجاب نے اس کے لیے فنڈنگ کے لیے ہمیں کہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل درآمد شروع کریں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاسپٹلز ہیں، اسکول ہیں، ان کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. رائل پام کا پچھلے 6-7 سال سے کیس پینڈنگ چلا آ رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر، وہ ڈسپوز آف ہو گیا ہے، اس کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. ہم نے فریٹ ٹرین آؤٹ سورس کر دی ہیں، ہم نے پیسنجر ٹرین آؤٹ سورس ہمارا ریونیو پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں 83 بلین، ابھی انشاءاللہ 30 جون تک ہم 92-93 تک جائیں گے. یہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے اچیو کیا ہے. اچھا سر، راول پنڈی تا لاہور یہ کہا جا رہا ہے، مریم صاحبہ چاہ رہی ہیں کہ ایک بلٹ ٹرین یا ہائی سپیڈ ٹرین چلے، پھر آپ غالباً مری تک بھی کوئی گلاس ٹرین بھی، یہ یعنی اتنے امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں. مری والا میرے علم میں نہیں، وہ پنجاب حکومت خالصتاً خود کر رہی ہے. ریلوے کے حوالے سے میری بہن نے مجھے کہا کہ میں لاہور سے بھائی پنڈی 2 گھنٹے میں اپنے لوگوں کو کیسے پہنچا سکتی ہوں. تو میں نے کہا ہمارے پاس کوچز موجود ہیں جو 160 کلومیٹر پر آور کے حوالے سے، تو ہمارا تو ٹوٹل ٹریک 280 کلومیٹر ہے. تو اس نے کہا پھر، میں نے کہا پھر یہ ہے کہ ہمارا جو ٹریک ہے وہ متحمل نہیں ہے کہ 160 کی سپیڈ پہ چلیں. تو اس نے کہا پھر اس کے اوپر میں کہا سگنل بھی نہیں ہے. یہ ہے ایکسپائرڈ ٹریک ہے ہمارے پاس سنس 1861، گوروں کے زمانے سے. اور کیا گوروں نے چیز بنائی تھی جس کو ہم سنبھال نہیں سکے، سیدھی سمپل سی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ عباسی بھائی پھر بتائیں کتنے پیسے لگیں گے. تو میں نے ان کو 460 بلین کا ایسٹیمیٹ دیا ہے. اب بال ان کے کورٹ میں ہیں، وہ بڑی کمیٹیڈ ہیں. جیسے انہوں نے پہلے صاف ستھرا پنجاب میں آپ نے دیکھیں بڑا کردار ادا کیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں اسکالرشپ کے اوپر دیکھیں، اب ٹرانسپورٹ کے اوپر انہوں نے الیکٹرک بسز چلانے کا کہا گیا. پھر آپ اس کے علاوہ دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ ہیلتھ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، ہاسپٹلز کی اپ لفٹنگ، اسکول کالجز کی اپ لفٹنگ. تو اس حوالے سے وہ انہوں نے مجھے 460 ارب روپیہ میں ہم نے ان کو ایسٹیمیٹ دے دی ہے. تو اگر وہ ہمیں گو ہیڈ دے دیتی ہیں اس بجٹ میں، تو آپ یقین مانیں جس طرح میاں نواز شریف صاحب کی لیگیسی موٹر ویز ہیں، اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب کی لیگیسی، اب تو خیر ان کی ڈپلومیٹک سفارتی لحاظ سے بہت آگے چلے گئے ہیں، لیکن ان کی جو پاور پلانٹس کے حوالے سے تھی، اسی طریقے سے میں سمجھتا کہ میری بہن یہ کام کر جائے تو پوری رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا، ان کی لیگیسی رہے گی. لیکن اب جلدی جلدی لاسٹ کویسچن، میاں نواز شریف صاحب لوگ مس کرتے ہیں، مطلب دیکھیں جو بھی ہے وہ اب اسسٹ تو کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو ایک طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں لوگ مس نہیں کرتے کہ میاں نواز شریف صاحب بالکل لائم لائٹ سے انہوں نے اپنے آپ کو کیوں، اب یہ بھی ایک بات ہے کہ شہباز شریف صاحب مریم صاحب آگے ہیں تو وہ خود ان کو سپیس دے رہے ہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ بات دیکھیں میری بات، اس وقت پاکستان کے اندر میاں نواز شریف کے پائے کا کوئی لیڈر نہیں ہے. کوئی اسٹیٹس مین تو ایک ہی ہے، وہ اسٹیٹس مین کی حیثیت سے میں دیکھوں گا تو ایک ہی بندہ ہے جس کا نام میاں نواز شریف. اب اگر گائیڈنس کی بات کریں، کیبنٹ گائیڈنس لیتی ہے تو میاں نواز شریف سے، میاں نواز شریف شہباز شریف گائیڈنس لیتے ہیں تو وہ میاں نواز شریف سے، مریم بھی گائیڈنس لیتی ہیں، خود کہتی ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ان کے تو ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جگہ کے اوپر ان کی ان پٹ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے. تو آپ سمجھے کہ یہ میاں نواز شریف ہی ہیں، سی ایم پنجاب ہو یا وزیر اعظم پاکستان ہو اور یا کیبنٹ ہو، یہ ساری میاں نواز شریف ان کے پیچھے کھڑے ہیں.